نصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدنا یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا يا خاتم الأنبياء والمرسلين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل احترام حاضرین و سامعین کرام، پچھلے 2 جمعوں سے دجال اور اس کے فتنوں اور اس کے سازشوں کے متعلق چند ضروری باتیں آپ کے گوش گزار کی ہیں، اس نیت سے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات دجال کے متعلق اپنی امت کے لیے ہیں اور اپنی امت کو دجال کے فتنے سے بچانے کے لیے جو اقدامات ہیں، اس تک ہماری امت کا ایک ایک بچہ وہ آگاہ ہو جائے. قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ دجال کا ذکر جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے گا. جس طرح کہ دجال کا نکلنا اور اس کا پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لینا اور اسلام کو ختم کر دینا، جیسا کہ یہ ایک عظیم فتنہ ہے، اسی طرح دجال کے ذکر کو چھوڑ دینا اور اس کے ذکر کا ترک ہو جانا بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ دجال کا ذکر کوئی بھی نہیں کرے گا، یہاں تک کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ دجال کے نام تک کو نہیں جانیں گے کہ یہ دجال کیا بلا ہے اور یہ کون سا فتنہ ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں وہ تمام روایات ترک ہو چکی ہیں جو روایات ہمارے اکابرین، ہمارے بڑے، ہمارے دینی پیشوا جن روایات کی پاسداری کرتے ہوئے دنیا سے چلے جایا کرتے تھے، آج کل تقریباً وہ روایات متروک ہو چکی ہیں. اور انہی روایات میں جو کہ ہمیں صحابہ سے لے کر ماضی قریب تک جو روایات ملتی ہیں، بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے اس بر صغیر پاک و ہند میں انگریز کی آمد سے قبل کی جو تاریخ ہے، اگر وہ دیکھیں تو تقریباً یہ 1300 سالہ اسلام کی تاریخ میں جہاں مسلمان جہاد کو اپنا شعار سمجھتے تھے، جہاد کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا کرتے تھے، جہاں دجال کا ذکر کیا کرتے تھے، اپنے آنے والی نسلوں کو دجال اور قرب قیامت کے فتنوں سے آگاہ کیا کرتے تھے، تقریباً وہ تمام روایات آج ترک ہو چکی ہیں. آج ہمارے معاشرے میں نہ تو جہاد کا نام لیا جاتا ہے، نہ قیامت کے قریب ظاہر ہونے والے فتنوں کا ذکر کیا جاتا ہے. یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے. بہرکیف دجال کے متعلق چند ضروری باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کی تھیں، اور ایک بات میں نے آپ کے سامنے یہ بھی بیان کی تھی کہ دجال یہ کوئی کردار نہیں ہے، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یا دجال کسی ایک نظام کا نام نہیں ہے، بلکہ دجال ایک شخص ہے. باقاعدہ دجال ایک مخلوق ہے، یہ ایک پورا نظام نہیں ہے.
بلکہ ایک فرد ہے، اور اس فرد کو اللہ تبارک و تعالی نے امتحان کے لیے، مسلمانوں کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے اتنی طاقت عطا کی ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے جال میں آسانی کے ساتھ پھنسا لے گا، لیکن اس کی وہ سازشیں سب سطحی طور پہ ہوں گی، ان کی حقیقت کوئی بھی نہیں ہوگی۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کوئی بندہ دجال کی قید میں قید ہو جائے اور دجال اس کے سامنے آ جائے اور وہ اس کو اپنی جنت بھی بتائے اور جہنم بھی بتائے، تو تم اس کی جنت کی بجائے اس کی جہنم کو اختیار کرنا، کیونکہ اس کی جہنم حقیقت میں اللہ کی جنت ہے اور اس کی جنت وہ حقیقت میں جہنم ہے۔ تو گویا کہ اس کی تمام سازشیں وہ سطحی ہوں گی، صرف ایک نظر کا دھوکہ ہوگا، اس کی حقیقت کوئی بھی نہیں ہوگی۔ تو دجال ایک کردار یا ایک نظام کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک شخص اور ایک فرد کا نام ہے جو دنیا میں جب ظاہر ہوگا تو وہ تمام دنیا کے نظام کو اپنا تابع کر لے گا، اور دنیا کا نظام اس کی مرضی کے مطابق چلنا شروع ہو جائے گا، لوگ اس کی مرضی کے مطابق دنیاوی لین دین کرنا شروع کر دیں گے، اپنے معاملات وغیرہ اس کی مرضی کے مطابق چلانا شروع کر دیں گے۔ اس لیے دجال نظام نہیں بلکہ ایک شخص اور ایک فرد کا نام ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل ہمارے سامنے کہ جیسا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دجال کے متعلق ارشادات فرمائے، اس کی نشانیاں بتائیں، اس کی علامات بتائیں، اسی طرح اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ وہ دجال پیدا ہو چکا ہے اور آج بھی موجود ہے، لیکن چونکہ اس کو نکلنے کی ابھی تک اجازت نہیں ملی، جب آخری زمانہ آئے گا تو پھر اس کو باہر نکالا جائے گا۔ تو جس طرح ہمارا ایمان ہے اس بات پر، اور ہمارا ایک مصمم عقیدہ ہے اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا، آپ نے جو فرمایا وہ ہو کر رہے گا، تو جس طرح اپنے نبی کے فرمان کو ہم سچا جانتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں دجال ضرور آئے گا، اسی طرح اسی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے متعلق بھی ہمیں بتایا کہ وہ ایک جزیرے میں مقید ہے، گرفتار ہے، ایک جزیرے میں اس کو قید کر لیا گیا ہے۔ اور اس کی دلیل امام مسلم کی وہ حدیث ہے جسے دیگر محدثین نے بھی اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ اپنی جگہ پر بیٹھے رہو۔ تو ہم سمجھ گئے کہ کوئی خاص بات ہے کہ حضور نے ہمیں بیٹھنے کا جو ہے وہ حکم ارشاد فرمایا۔ نماز سے فارغ ہو کر ہم سب اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، اور حضور جب بھی ممبر پر آیا کرتے تو ہم سمجھ جایا کرتے کہ یہ کوئی اہم بات ہے۔ آپ ممبر پہ تشریف لائے اور آپ کا چہرہ جو ہے وہ حشاش بشاش تھا، اور آپ مسکرا رہے تھے، اور آپ نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ قریب آ جاؤ۔ ہم سب قریب ہوئے تو آپ نے فرمایا وہ دجال جس کے متعلق میں تمہیں بتایا کرتا ہوں، تمہارا ایک بھائی ابھی ابھی آیا ہے اور اس نے اسلام قبول کیا ہے، اور وہ اس دجال کو دیکھ کر آیا ہے اور اس نے اپنی روداد میرے سامنے بیان کی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دجال کے متعلق میں تمہیں بتایا کرتا ہوں، تمہارا یہ بھائی تمیم داری اس دجال کو دیکھ کر اس کی باتیں سن کر ابھی آ رہا ہے۔ یہ حضرت تمیم داری مشہور صحابی رسول ہیں، اور اسلام سے پہلے یہ عیسائی مذہب کے پیروکار تھے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسلام قبول کرنے سے پہلے میں ایک تجارتی قافلے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ سمندری سفر پہ تھا۔ اس سفر کے دوران موجوں نے، طوفان نے ہماری کشتی کو آ لیا، اور ہماری جو کشتی تھی، جو بحری جہاز تھا، وہ جو ہے وہ اس کا راستہ جو ہے وہ بھٹک گیا۔ اب وہ کئی دنوں تک وہ ہماری کشتی اس سمندر کے درمیان میں پھرتی رہی، لیکن ہمیں کوئی پتہ نہ چلتا کہ ہم نے کس طرف جانا ہے، ہماری کشتی بھٹک گئی۔ فرماتے ہیں کہ وہ کشتی پھرتی پھرتی بھٹکتی بھٹکتی ایک جزیرے کے پاس پہنچی۔ جب اس جزیرے میں پہنچی تو تمیم داری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس جزیرے کو جب ہم نے دیکھا تو ہم سمجھے کہ شاید یہاں پہ کوئی لوگ بستے ہوں گے، شاید
تو چلو ان سے ہمیں راستے کا، ہماری منزل مقصود کا کوئی پتہ چل جائے گا، ان کو راستوں کا تعین ہوگا۔ تو حضرت تمیم داری فرماتے ہیں کہ ہم اس جزیرے میں جا کے اترے۔ جب ہم جزیرے میں گئے تو مختصر یہ کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس جزیرے میں ہم نے دیکھا کہ سامنے ایک جانور ہے، اور بڑا عجیب الخلقت قسم کا جانور ہے، اور اس جانور کے بال اتنے بڑے بڑے ہیں کہ جس کا اگلا اور پچھلا حصہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا اگلا حصہ کون سا اور پچھلا کون سا ہے، وہ سارے کا سارا اپنے ان بالوں میں چھپا ہوا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم اس کے پاس گئے۔ جب اس کے پاس گئے تو دیکھا تو وہ جانور جو ہے اس نے ہم سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ ہم بڑے حیران ہوئے کہ ایک جانور جو انسانوں جیسی باتیں کر رہا ہے اور ہماری زبان میں بات کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھئی آ جاؤ، تمہارا ہی انتظار ہے، تمہارا مقصود میں نہیں ہوں، بلکہ سامنے چلے جاؤ، اور ایک کلیسا ہے، اس کلیسے میں جو ہمارا سردار ہے تم اس کے مقصود ہو، وہ تم سے ملنا چاہتا ہے، اور اس کلیسے میں چلے جاؤ اور اس سردار کے ساتھ جا کے ملو، وہ تم سے تمہارے ملنے کا مشتاق ہے۔ تو حضرت تمیم داری فرماتے ہیں کہ ہم اس کلیسے کی طرف چلے گئے۔ ہم نے کہا ہے شاید کوئی سردار ہوگا، کوئی ایسا بندہ ہوگا جس سے ہم جو ہے وہ راستے کا تعین کر لیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب ہم اس کلیسے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہاں پہ ایک شخص ہے، اور وہ شخص بڑا ایک عجیب قسم کا ہے، بڑی ڈراؤنی اس کی شکل ہے، اور بڑا عجیب قسم کا اس کا بہت بڑا ایک جسم ہے، اور وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس کے پاؤں میں لوہے کی بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، ان سے اس کے پاؤں بندھے ہوئے ہیں، اور اس کے دونوں ہاتھ پیچھے، کندھوں کے پیچھے دونوں ہاتھوں کو اس کی گردن کے ساتھ باندھا گیا ہے۔ اس کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، اس کی پیر بھی بیڑیوں میں، لوہے کی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، اور وہ سارے کا سارا مقید ہے، بالکل قید ہے۔ جب ہم گئے اس کے پاس تو اس نے جاتے ہوئے جو ہے وہ ہم سے کہا کہ ہاں بھائی بتاؤ تم کون ہو، کیا تم مکہ کی سرزمین سے آئے ہو، حجاز سے آئے ہو؟ تو ہم نے کہا ہاں ہم بالکل حجاز سے آئے ہیں۔ تو حضرت تمیم داری فرماتے ہیں کہ ہماری بات کرنے سے پہلے ہی وہ ہم سے کچھ سوال کرنے لگا، اور اس نے پہلا سوال یہ کیا کہ مجھے بتاؤ کہ تمہارے علاقے میں جو بیسان کا باغ ہے وہ باغ آیا پھل دے رہا ہے؟ تو ہم نے اسے کہا ہاں بالکل بیسان کا باغ جو ہے وہ پھل دے رہا ہے۔ تو اس نے کہا چلو ایسا زمانہ آ جائے گا، قریب ہے کہ وہ اپنا پھل دینا چھوڑ دے گا۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا کہ مجھے بحیرہ طبریہ کے متعلق بتاؤ کہ کیا اس بحیرہ طبریہ میں پانی ہے؟ تو ہم نے کہا ہاں اس میں تو پانی بہت زیادہ ہے اور وافر مقدار میں موجود ہے۔ تو اس شخص نے ہمیں کہا کہ بھئی پھر آگاہ ہو جاؤ، ان قریب اس کا پانی خشک ہو جائے گا۔ پھر اس نے تیسرا سوال کیا کہ مجھے جو زغر کا چشمہ ہے اس کے متعلق بتاؤ۔ یہ اس زمانے کے مشہور علاقے تھے اور مشہور جگہیں تھیں، تو چشمہ زغر کے متعلق مجھے بتاؤ کہ کیا اس میں پانی ہے، اور کیا وہاں کے باشندے اس پانی سے، اس چشمے کے پانی سے آج بھی کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ تو ہم نے کہا ہاں بالکل اس میں تو بہت زیادہ پانی ہے، اور اس کے باشندے جو ہیں اسی زغر چشمے کے پانی سے اپنے کھیتوں کو جو ہے وہ سیراب کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا اچھا اب یہ بتاؤ کہ جو تم میں ناخواندہ لوگ ہیں، امی لوگ ہیں، اور اس زمانے میں امیین جو ہے وہ مکہ مکرمہ اور اس کے گرد و پیش علاقے کے لوگوں کو کہا جاتا تھا، چونکہ اہل کتاب کے مقابلے میں، یہود و نصارہ کے مقابلے میں یہ لوگ ان پڑھ تھے، اس لیے ان کو امی کہا جاتا تھا۔ تو اس نے پوچھا کہ کیا امیین میں کوئی نبی آ چکا ہے، امیین میں کوئی نبی آیا ہے، اس کی خبر دو۔ تو ہم نے کہا ہاں بالکل امیین میں ایک شخص نے دعوی نبوت کیا ہے، ایک نبی آ چکا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اچھا اب بتاؤ کہ وہ کہاں ہے؟ تو ہم نے کہا کہ پہلے تو وہ مکہ میں تھا، مکہ میں اس نبی نے دعویٰ کیا تھا نبوت کا، اور اب وہ مکہ سے یثرب چلا گیا ہے اور اس نے ہجرت کر لی ہے، اور اب وہ نبی جو ہے وہ مدینہ یعنی کہ یثرب میں ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ اب یہ بتاؤ کہ کیا عربوں نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے؟ تو ہم نے کہا ہاں بالکل عربوں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کی ہے،
لیکن اس نے کہا کہ اچھا قریب ہے کہ وہ نبی جو ہے تمام عربوں پہ غالب آ جائے گا، یعنی اس کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ پھر اس نے کہا کہ کیا عربوں نے ان کی اطاعت بھی کر لی ہے؟ تو ہم نے کہا کہ ہاں، عربوں نے ان کی اطاعت کرنا شروع کر دی ہے۔ سارے عرب ابھی مطیع نہیں ہوئے، لیکن عربوں نے ان کی اطاعت کرنا شروع کر دی ہے۔ تو اس شخص نے ہمیں کہا کہ پھر عربوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اس نبی کی اطاعت کر لیں، ان کا فائدہ اور ان کی بہتری اس میں ہے کہ اس نبی کی اطاعت کر لیں۔ پھر یہ سوال وہ پوچھتا رہا اور آخر اس نے کہا کہ اب میں تمہیں اپنے متعلق بتانا چاہتا ہوں، میں مسیح دجال ہوں۔ حضرت تمیم داری فرماتے ہیں کہ اس شخص نے کہا کہ میں مسیح دجال ہوں، لیکن ابھی مجھے یہاں پر قید کیا گیا ہے، اور جب مجھے نکلنے کی اجازت ملے گی تو میں ساری روئے زمین پر پھروں گا اور تمام لوگوں کو اپنا مطیع بنا لوں گا، لیکن ابھی مجھے نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب مجھے نکلنے کی اجازت ہوگی تو پھر میں یہاں سے نکلوں گا، اور 40 دن میں پوری زمین کا چکر کاٹ لوں گا، اور کوئی شہر، کوئی بستی، کوئی قریہ وہ میرے سفر سے جو ہے وہ باقی نہیں بچے گا، بلکہ تمام لوگوں کو میں اپنا مطیع بنا لوں گا، سوائے مکہ اور طیبہ کے۔ مکہ اور طیبہ میں داخل نہیں ہو سکوں گا، کیوں کہ وہاں پر میرے سامنے فرشتے آئیں گے، اور ان فرشتوں کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں ہوں گی جو مجھے مکہ اور طیبہ میں داخل ہونے سے روکیں گے۔ لیکن مکہ اور طیبہ کے علاوہ میں تمام جو ہے وہ روئے زمین پر چکر لگاؤں گا۔ حضرت تمیم داری فرماتے ہیں کہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ میرے والا واقعہ اپنے صحابہ کو بتایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا مبارک اپنے ممبر پہ مارا، اور آپ نے فرمایا یہ مدینہ طیبہ ہے، یہ مدینہ طیبہ ہے، یہ مدینہ جو ہے وہ طیبہ ہے، یعنی یہ وہ پاک جگہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ تمام فتنوں سمیت دجال کے فتنے کو بھی یہاں سے آنے سے روکے گا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا تمہیں پتہ ہے کہ دجال کہاں پہ ہے؟ اور تمہارا یہ بھائی تمیم داری یہ جس جزیرے کی خبر دے رہا ہے وہ کہاں ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ کہاں پہ ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا وہ کسی شام یا یمن کے جنگلوں میں نہیں ہے، بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، اور آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا۔ تو دجال جو ہے، میں یہ عرض کرنا تھا، اس روایت کو آپ کے سامنے پیش کرنے سے امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دجال جو ہے اب بھی وہاں پہ موجود ہے، اس جزیرے کے اندر موجود ہے، اور جب وہ خود اس نے کہا کہ جب مجھے اجازت ملے گی تو مجھے کھول دیا جائے گا، اور پھر میں پوری روئے زمین کا چکر کاٹوں گا۔ میں نے شروع میں آپ کے سامنے عرض کی کہ روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ دجال کا ذکر چھوڑ دیا جائے گا، کوئی بھی دجال کا ذکر نہیں کرے گا، اور یہ بھی دجالی فتنوں میں سے ایک فتنہ ہوگا، تاکہ دجال جب اس کا ظہور ہو، جب وہ ظاہر ہو تو لوگ اس کو پہچان ہی نہ سکیں، اور ہر بندہ جو ہے اس کی قید میں گرفتار ہوتا رہے اور اس کی بات کو مانتا رہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی بندہ یہ سنے کہ دجال آ چکا ہے تو وہ اس کے سامنے جانے سے رکا رہے، اس سے اپنے آپ کو دور کر لے۔ حضور فرماتے ہیں اگر تم میں سے کسی کو علم ہو اور کسی کو پتہ چل جائے کہ دجال آ چکا ہے، فلاں جگہ پہ ہے، یا اس علاقے میں تمہارے پاس آ رہا ہے، تو اس کے پاس نہ جائے بلکہ اس سے دور رہے۔ کیوں؟ اگر ایک شخص وہ یہ کہے کہ نہیں میں تو کامل ایمان والا ہوں اور میرا ایمان بڑا مضبوط ہے اور دجال میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، وہ بھی اس کے قریب نہ جائے۔ کیوں؟ اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ اس کے پاس وہ شبہات ہیں، اس کے پاس وہ خرافات ہیں، اس کے پاس وہ شبہات ہیں کہ جن شبہات کو دیکھ کر ایک ایمان والا اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اس لیے اس سے بچنے میں ہی عافیت ہے کہ ایک انسان، ایک مسلمان اس سے اپنے آپ کو بچاتا رہے، اس کے قریب نہ جائے۔ تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے قریب جانے سے بھی ایک مسلمان کو رکنا چاہیے۔ اگر اس کو پتہ چل جائے کہ دجال آ چکا ہے تو وہ اس کے قریب نہ جائے۔ تو دجال ایک ایسا فتنہ ہے جس کے متعلق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ فرما دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دجال جس زمانے میں نکلے گا اس کا تو بتا دیا گیا
کہ قرب قیامت میں وہ نکلے گا، لیکن ساتھ میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ اس کا جو ہے وہ مقابلہ کن لوگوں سے ہوگا۔ اس وقت مومنوں کو، ایمان والوں کا سربراہ کون ہوگا، ان کو کون لیڈ کر رہا ہوگا؟ تو وہ امام مہدی آخر الزمان ہوں گے۔ امام مہدی ہوں گے جو دجال کا مقابلہ کریں گے، جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں گے اور دجال کے فتنے سے لوگوں کو آگاہ کریں گے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر شام میں، دمشق میں جو سفید مینارہ ہے، اس سفید مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے بازوؤں پہ کا سہارا لیتے ہوئے اتریں گے، اور پھر وہاں سے سیڑھی پہ نیچے اتریں گے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے تو وہ دجال کا مقابلہ کر کے دجال کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم فرما دیں گے۔ تو دجال کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بڑی پیشن گوئیاں فرمائی، امت کو اطلاع دینے کے لیے کہ یہ امت دجال سے اپنے آپ کو بچائے، اور دجال سے بچنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام سے اپنی امت کو آگاہ فرمایا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ دجال کا ذکر چھوٹ دیا جائے گا، دجال کا ذکر کوئی بھی نہیں کرے گا۔ اسی لیے آج ہم دیکھتے ہیں، آج وہی زمانہ ہے، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو ایسے مسائل میں الجھا دیا گیا ہے، ایسے مسائل میں کہ ہم نے وہ جو ضروری مسائل جو ہم نے سیکھنے تھے، وہ ضروری مسائل جو ہم نے اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کو بتانے تھے، وہ ضروری باتیں جن سے ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا تھی، وہ باتیں ہم نے چھوڑ دی ہیں۔ ایسے غیر ضروری مسائل میں ہمیں الجھا دیا گیا ہے کہ ہم ان باتوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اپنا ایمان بچا رہے ہیں، حالانکہ وہ سرسری باتیں ہیں، سطحی باتیں ہیں۔ ہمیں آپس میں جو ہے وہ لسانی اختلافات ہمارے اندر بڑھا دیے گئے، ہمارے اندر گروہی اختلافات بڑھا دیے گئے، ہمارے اندر مذہبی اختلافات بڑھا دیے گئے، ہمارے اندر سیاسی اختلافات بڑھا دیے گئے، ہمارے اندر حرام اور حلال کی تمیز کو ختم کر کے پھر ان پہ بحثیں شروع کرا دی گئیں کہ بھئی کیا یہ حرام ہے یا نہیں ہے۔ تو ہم ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے، اور بعض ایسے مسائل آج ہماری پوری امت جن مسائل میں گھری ہوئی ہے، یہ وہ مسائل ہیں کہ جن کا بعض کا تعلق تو ہمارے ایمان سے ہی نہیں ہے، بعض کا تعلق زیادہ سے زیادہ مستحبات کے ساتھ ہے، سنتوں کے ساتھ ہے۔ تو ہم ان مسائل میں آج الجھ پڑے، اور جو ہمارے ایمان کو بچانے کے لیے، ان فتنوں سے بچنے کے لیے جو ہمیں ہدایات دے دی گئی تھی وہ ہم سے بھلا دی گئی، اور یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ایسا ہو رہا ہے تاکہ مسلمان ان فتنوں سے اپنے آپ کو نہ بچائیں، یہ فتنے یہ بھلا دیں، ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ قرب قیامت کے فتنے کون سے ہیں، کن فتنوں کی وجہ سے ہمارا ایمان وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے، خود بھی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، ان کی آنے والی نسلیں بھی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گی۔ جب ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہمارا دشمن کون ہے تو ہم کیسے اس سے اپنا دفاع کریں گے؟ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ کون سا فتنہ ہے جس سے ہمارا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے تو کیسے ہم اس فتنے سے اپنے آپ کو بچائیں گے؟ اور پھر رہی صحیح کسر ہمارے آج کے ان نام نہاد علماء سو، نام نہاد مفتیان، نام نہاد ہمارے وہ موٹیویشنل جو سپیکرز ہیں، انہوں نے وہ رہی صحیح کسر انہوں نے پوری کر دی ہے کہ وہ دین کے تشریحات اپنی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں، وہ دین کو، عقیدے کو، مذہب کو اور ان فتنوں کو اپنی تشریحات کی روشنی میں بیان کر رہے ہیں کہ ان کا نہ قرآن سے کوئی تعلق ہے، نہ سنت سے کوئی تعلق ہے، اور نہ ہمارا 1400 سالہ جو اسلاف اور اکابر نے جو ہم تک دین پہنچایا، نہ ان کی تعلیمات سے کوئی تعلق ہے، ان کا تعلق ہی ان سے نہیں ہے۔ ایسے فتنوں میں ہمیں مبتلا کر دیا گیا، ان جھوٹی باتوں میں ہمیں الجھا کر ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا گیا۔ تو ان ہمارے نام نہاد جو سپیکرز ہیں انہوں نے بھی کوئی کسر تو نہیں چھوڑی۔ آج ہمارا نوجوان، آج ہمارا پڑھا لکھا طبقہ وہ اس حد تک بھٹک چکا ہے، اور اتنی ذہن سازی ہماری ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کر دی گئی ہے کہ آج ایک وہ سفید ریش، آج وہ 70 سالہ بزرگ، ایک 60 سالہ بزرگ جس نے اپنی ساری زندگی دین اسلام کی نشر و اشاعت میں گزار دی، جس نے اپنی ساری زندگی اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد، سب کچھ دین اسلام کی نشر و اشاعت کی خاطر صحیح طریقے پہ لگا دی، آج ہم اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ فیس بک پہ نہیں آ رہا، اس لیے کہ وہ یوٹیوب پہ نہیں آ رہا، اس لیے کہ وہ ان جو ٹی وی چینلز ہیں ان پر بیٹھ کر اینکروں کے ساتھ بحث مباحثہ نہیں کر رہا۔ ہمارا اس کی بات پہ آج یقین نہیں ہے، لیکن ہمارا یقین اس کی بات پہ ہے
جس کے فیس بک پہ لاکھوں فالوورز ہیں، جس کے یوٹیوب پہ لاکھوں فالوورز ہیں، اور وہ لوگوں کو اپنی منمانی تشریحات کر رہا ہے، جس کا نہ باپ کا پتہ ہے، جس کے نہ دادے کا پتہ ہے، نہ جس کی قوم کا پتہ ہے، نہ جس کے مذہب کا پتہ ہے، نہ جس کے ایمان کا پتہ ہے کہ سرے سے اس کے اندر ایمان بھی ہے یا نہیں ہے، جس کی نہ شکل مسلمانوں والی، جس کی نہ عقل مسلمانوں والی، نہ سوچ مسلمانوں والی، آج ہمارے نوجوان ان کے پیچھے چل پڑے ہیں کہ جی وہ قرآن جس طرح بیان کرتا ہے اس طرح اور کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا۔ اور ان موٹیویشنل سپیکرز جو ہیں، میں بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان میں 70% یہ بالکل قادیانی ہیں، جو قادیانیت کی تعلیم دے رہے ہیں۔ شروع میں آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ میں قادیانی ہوں، آپ 10 سال سے بے شک ان کی تقریریں سنیں، ان کے لیکچر سنیں، کسی بھی وہ نہیں کہیں گے ہم قادیانی ہیں، اپنے آپ کو بڑا پکا مسلمان عاشق رسول کہہ رہے ہوں گے، لیکن ان کی تعلیمات میں ایک مرتبہ جو چل پڑے اور ان کی بات سننا شروع کر دے تو خود بخود اس کا وہ سوچ اور اس کی فکر قادیانیت کی طرف چلتی رہے گی۔ کچھ اس میں ایسے ہیں جو سرے سے غیر مسلم ہیں، اگر آپ ایک سمجھدار بندہ، ایک تھوڑا سا پڑھا لکھا بندہ اگر ان کی 10 منٹ کی بات کو سن لے تو وہ سمجھ جائے گا کہ اس کی باتوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو ایسے فتنوں کو ہمارے اندر جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا، اور ہمارے نوجوان ان سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے جو حقیقت میں قرآن و سنت کی تعلیمات تھی ان سے منہ انہوں نے موڑ دیا۔ بہرکیف دجال ان قیامت کے فتنوں میں سے ایک عظیم فتنہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے سے بچنے کے لیے جو ہماری ذہن سازی فرمائی ہے، ان تعلیمات کو بھی جاننا ضروری ہے، جو میں نے آپ کے سامنے چند ان کی علامات بیان کی ہیں پچھلے 2 جمعوں سے 3 جمعوں سے، اور اس کے ساتھ ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ہمیں تعلیم دی کہ اپنی دعا میں بھی دجال کے فتنے سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے۔ اپنے دعاؤں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں، جو آپ اپنے لیے اپنی امت کے لیے کیا کرتے تھے، ان میں خصوصیت کے ساتھ ایک دعا ہمیں احادیث کی کتب میں ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ حضور یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ میں فتنہ دجال سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یہ دعا انسان خود بھی کرے، اپنے بچوں کو بھی سکھائے تو دجال سے بھی محفوظ رہے گا، اور دجال کے آنے سے پہلے اس کے لیے ماحول جب بن رہا ہوگا، جس طرح کہ آج کل یہودی یا طاغوتی قوتیں دجال کے آنے کے لیے جو ماحول بنا رہی ہیں، معاشی طور پر، سیاسی طور پر، مذہبی طور پر، انہوں نے پوری دنیا کو اپنی جو ہے وہ اپنے اس پنجے میں انہوں نے جکڑ لیا ہے۔ آج کوئی بندہ ان کے قوانین کے خلاف دنیا میں زندگی نہیں گزار سکتا۔ انہوں نے دجال کے آنے کے لیے جن فتنوں کا آغاز کر دیا ہے، ان سے بچنے کے لیے یہ دعا بڑی پر اثر ہے۔ یہ دعا خود بھی سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، اگر عربی میں نہیں بھی آتی اپنی زبان میں سکھائیں۔ اے اللہ میں دجال کے فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ دجال کے فتنے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ مجھے میں آنے والی نسلوں کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما۔ اور اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرا علاج بھی فرمایا، آپ نے فرمایا من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف او آخر سورۃ الکہف عصم من الدجال، حضور نے فرمایا جو بندہ سورۃ کہف جو 15ویں سپارے کی سورت ہے، جو اس کی پہلی 10 آیات کو یاد کر لے گا، پہلی 10 آیات کو زبانی یاد کر لے گا اور اس کی تلاوت وہ وقتاً فوقتاً کرتا رہے گا، اور ایک روایت میں آیا کہ سورۃ کہف کی آخری 10 آیات جو ان کو یاد کر لے گا، ان کی تلاوت کرتا رہے گا، اپنا معمول بنا لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ تو اس کے لیے علماء فرماتے دونوں روایت میں تطبیق یہ ہے، جو یاد کر سکتا ہے تو وہ سورۃ کہف کی پہلی اور آخری 10 آیتوں کو یاد کر لے، اور جو یاد نہیں کر سکتا تو کم از کم جمعے کے دن سورۃ کہف پڑھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے، تو اس لیے جمعے کی رات اور جمعے کے دن، تو اس لیے جو بندہ جس کو موقع ہو وہ ضرور سورۃ کہف کی تلاوت جمعے کے دن یا جمعے کی رات یعنی جمعرات کے دن مغرب سے لے کر جمعے کے دن مغرب سے پہلے تک، یہ سارے کا سارا جمعے میں آتا ہے، تو جو سورۃ کہف کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دجال اور اس کے فتنوں سے ضرور محفوظ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس عظیم فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔